امریکن پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانا کسی ڈراونے خواب سے کم نہیں، ایک ایسا خواب جس کو ہر آئے دن حقیقت میں پورا کیا جاتا ہے۔ امریکن پریزیڈنٹ جن کو دنیا کا سب سے پاورفل لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت تب ہوتی ہے جب وہ ٹریول کر رہے ہوں۔ یہ بات ہسٹری سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ 4 میں سے 2 امریکن پریزیڈنٹ حملے میں تب مارے گئے جب وہ ٹریول کر رہے تھے، اور وہ تھے پریزیڈنٹ جیمز گیلفورڈ اور جان ایف کینیڈی۔ ان واقعات کے بعد سے پریزیڈنٹ کا ٹریول کرنا بہت رسکی سمجھا جاتا ہے۔ اس کام کو یعنی دنیا کے سب سے پاورفل پریزیڈنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے سیکرٹ سروس ایجنٹ کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہ کام انجام دینا ہوتا ہے۔ ویسے تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ جہاں بھی جائے ان کو امرین 1 ہیلی کاپٹر یا پھر ایئر فورس 1 پلین کے ذریعے ٹریول کروایا جائے، لیکن اگر پریزیڈنٹ کی منزل صرف 30 منٹ تک کی ڈرائیو کی ہوتی ہے تو اس کیس میں استعمال کیے جاتا ہے پریزیڈنٹل موٹر کیٹ۔ امریکن پریزیڈنٹ کا موٹر کیٹ میں 50 سے زیادہ گاڑیاں اور 150 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے ہیں۔ یہ ساری گاڑیاں اور ان میں بیٹھے ہر شخص کا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ اس سفر کے دوران ایک ایک چیز پہلے سے پلان ہوتی ہے کہ پریزیڈنٹ کس طرف سے گاڑی میں بیٹھیں گے، کون سی گاڑی آگے اور کون سی سب سے آخر میں ہوگی، اور حتیٰ کہ کون سا آدمی پریزیڈنٹ کی گاڑی کا دروازہ کھولے گا۔ یہ سارا کچھ پہلے سے پلان ہوتا ہے۔ اگر ایک بھی حرکت پلان سے ہٹ کر ہوئی تو سیکرٹ سروس ایجنٹ کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے۔ پریزیڈنٹ کے موٹر کیٹ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں۔ پہلے حصے میں 30 پولیس گاڑیاں موجود ہوتی ہیں۔ یہ پریزیڈنٹ کے لیموزین سے 10 منٹ آگے ہوتی ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے آگے رہ کر روڈ کو کلیئر کروانا۔ ان 30 گاڑیوں کو ایک روٹ کار لیڈ کر رہی ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ گاڑیاں پریزیڈنٹ کے کنوے سے پہلے پہنچ کر روڈ کا ایگزٹ اور انٹری پوائنٹ کو بلاک کر دیتی ہے تاکہ پریزیڈنٹ کی گاڑی گزرنے تک کوئی پرائیویٹ گاڑی روڈ پر نہ آنے پائے۔ اب بات کرتے ہیں موٹر کیٹ کے دوسرے حصوں کی۔ دوسرے حصے میں سب سے پہلے لیڈ کار آتی ہے۔ موٹر کیٹ کی باقی تمام گاڑیاں لیڈ کار کو فالو کرتی ہیں۔ کنوے کو کون سے روڈ سے لے جانا ہے اور کتنی سپیڈ سے لے کر جانا ہے، یہ پورا پلان لیڈ کار کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتی ہے پریزیڈنٹ کی لیموزین۔ یہ جاننا مشکل ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ کون سی لیموزین میں بیٹھے ہیں، کیونکہ ایک جیسے 2 لیموزین ٹریول کر رہی ہوتی ہیں۔ ان دونوں لیموزین میں بالکل ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا۔ ان کے ماڈل، کلر، ٹائر، فلیگ اور حتیٰ کہ ان کے نمبر پلیٹ بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دوران سفر پریزیڈنٹ کی دونوں لیموزین اپنی پوزیشن بھی چینج کرتی رہتی ہیں تاکہ اگر کسی اٹیکر کو معلوم بھی پڑ جائے کہ پریزیڈنٹ کون سی لیموزین میں بیٹھے ہیں، پھر بھی وہ ایک جیسی 2 لیموزین دیکھ کر کنفیوز ہو جائے۔ یہ لیموزین جس کو دی بیسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ کوئی عام گاڑی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو خاص طور پر پریزیڈنٹ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس کی پوری باڈی بلٹ پروف اور اس کے سارے ونڈو 5 انچ موٹے بیلسٹک گلاس سے بنائے ہیں۔ اس بیلسٹک گلاس کو قریب سے فائر کی بلٹ بھی کراس نہیں کر سکتی۔ صرف ڈرائیور سائڈ ونڈو کو چھوڑ کر باقی ساری ونڈو سیل ہوتی ہیں، یعنی اس ونڈو کو کھولنے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہوتا۔ 9 ٹن وزنی اس لیموزین میں پریزیڈنٹ کی سہولت کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں، یعنی کہ راکٹ، گرنیڈز، نائٹ ویژن، ٹیئر گیس، شاٹ گنز، ایمرجنسی آکسیجن سلنڈر، فرسٹ ایڈ کٹ اور پریزیڈنٹ کی بلڈ گروپ کی 2 بوتل ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ اس سے پچھلی گاڑی بوم جیمر کا کام کرتی ہے۔ اس کو یونائٹڈ اسٹیٹ الیکٹرونک کنٹرول سب وے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے اوپر دیے گئے 2 اینٹینا دور دور تک ریڈیو سگنل پھینکتے ہیں تاکہ اگر راستے میں کوئی بوم پلانٹ کیا گیا ہو تو وہ جیم ہو سکے۔ اس میں ایسے سینسر لگائے ہوتے ہیں کہ دور سے آتے میزائل کو دور سے ہی ڈیٹیکٹ کر دیتا ہے۔ اس سے پیچھے گاڑی کنٹرول کار کہلاتی ہے۔ اس میں پریزیڈنٹ کے پرسنل ڈاکٹر اور آفس سٹاف موجود ہوتا ہے۔ 2 سب سے پیچھے چلنے والی گاڑیوں میں سیکرٹ سروس ایجنٹ موجود ہوتے ہیں جو کہ ہر وقت پریزیڈنٹ کے ساتھ رہتے ہیں۔